السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے ولاگ کی شروعات یہ کیسی فرمائش سے ہوئی جسے سن کر میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میرے پیارے شوہر نے صبح صبح فرمائش کر دی کہ بیگم آج بریانی بناؤ۔ تو آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ شوہر کی فرمائش اور بیوی انکار کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی کبھی ویسے بھی شوہر کی فرمائش سرکاری حکم نامے جیسی ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہیں، آج شوہر نے فرمائش کی ہے تو بریانی کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر میں نے بریانی کے سال کے لیے سارے مسالے تیار کیے، گوشت وغیرہ دھویا اچھے طریقے سے، چاول وغیرہ نکالے اور بریانی بنانا سٹارٹ کی۔ اچھا، ویسے بریانی صرف ایک کھانا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ پورا جذبہ ہے۔ اور پاکستان میں اگر کسی کے گھر میں بریانی بن رہی ہو تو صرف گھر والوں کو نہیں بلکہ آس پاس والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آج پڑوس میں کچھ خاص پک رہا ہے۔ خاص طور پر جب بریانی کو دم لگتا ہے نا تو اس کی خوشبو کچن سے نکل کر پورے گھر میں ایسے پھیلتی ہے جیسے سب کو بتا رہی ہو کہ میں پک چکی ہوں، مجھے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھا، میں نے کہیں پڑھا تھا بریانی کی تاریخ بھی کافی دلچسپ ہے۔ اس کے بالکل ایک ہی مقام یا ایک ہی شخص سے شروع ہونے پر سب کی مختلف رائے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ سے، کوئی کہتا ہے وہاں فلاں سے، لیکن عام طور پر اسے فارسی اور وسطی ایشیائی کھانوں کی روایت سے جوڑا جاتا ہے جو برصغیر میں مغلیہ دور اور بعد کے زمانوں میں مختلف مقامی ذائقوں کے ساتھ مل کر ایک نئی شکل اختیار کرتی گئی۔ یعنی آج جو بریانی ہم شوق سے کھاتے ہیں وہ ایک دن میں نہیں بنی، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے اپنے مسالے، چاول، گوشت، آلو، دہی اور نہ جانے کتنی چیزیں شامل ہوتی گئیں اور ہر علاقے نے اسے اپنے انداز میں اپنا لیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ بریانی ہمارے گھروں کی ایک خاص ڈش بن گئی۔ پاکستان میں تو بریانی کی بات ہی الگ ہے۔ کسی گھر میں مہمان آ جائیں تو بریانی، کوئی خوشی ہو تو بریانی، دعوت ہو بریانی، عید ہو بریانی، شادی ہو بریانی، اور کبھی کبھی کوئی خاص وجہ نہ بھی ہو تو بھی بریانی۔ بس گھر میں کسی ایک شخص کا دل کر جائے کہ آج بریانی کھانی ہے تو سب اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وجہ ڈھونڈنے کی تو ضرورت نہیں پڑتی کہ بریانی کیوں کھانی ہے۔ اور بریانی کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہر گھر کی بریانی کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، اور کسی کو مسالے تیز پسند ہیں، کسی کو ہلکے، کسی کو بریانی میں آلو پسند ہے، اور کسی کو بریانی میں آلو نظر بھی آ جائیں تو وہ اسے ایسے دیکھتا ہے جیسے کسی نے بریانی کے ساتھ زیادتی کر دی ہو۔ اور آج چونکہ ہمارے گھر میں بھی بریانی بن رہی تھی تو ہمارے گھر میں بریانی کا اپنا ہی حساب ہے۔ کبھی میں بنا لیتی ہوں، کبھی میری سسٹر ان لا سمینہ بناتی ہے۔ تو چونکہ آج فرمائش میرے لاڈلے شوہر کی تھی تو جیسے وہ میری فرمائش کو فوراً پورا کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج بریانی ان کے لیے میں ہی بناؤں گی۔ تو سب سے پہلے میں نے بریانی کے لیے ساری چیزیں تیار کر لی تھی۔ پیاز کاٹے، ٹماٹر، ہری مرچیں، ادرک، لہسن، باقی سب مسالے جو کچھ بھی ضروری ہوتے ہیں۔ بریانی بناتے ہوئے نا مجھے ہمیشہ ایک بات کا خیال رہتا ہے کہ مسالہ اچھا تیار ہو تو آدھی بریانی وہیں کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن بریانی کا اصل کمال صرف مسالے میں نہیں، چاول میں بھی ہے۔ چاول اگر کھلے کھلے ہوں گے تو بریانی اچھی ہوگی، اور اگر زیادہ گل جائیں گے تو بریانی آپس میں چپک رہی ہوگی تو پھر بریانی کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ اس لیے جو چاول بن رہے ہوتے ہیں نا، چاول پکاتے ہوئے تھوڑی سی زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج میں بھی پوری احتیاط کے ساتھ چاول تیار کر رہی تھی، اور میں دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ چاول کھلے کھلے بنے، آپس میں چپکے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ بریانی میں چاولوں کا الگ الگ نظر آنا بہت ضروری ہے، ورنہ ساری محنت کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج میرا بھی جب بریانی کا مسالہ تیار ہو گیا تو مجھے یقین ہو گیا، جو خوشبو اٹھ رہی تھی کہ آج واقعی شوہر صاحب کی فرمائش پوری ہو رہی ہے۔ اس میں سارے مسالے ڈالے، ٹماٹر اور باقی تمام چیزیں، اور گوشت کو اچھی طرح گلنے دیا۔ وہ شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح بھنائی کرنے دی، کیونکہ جب اچھی بھنائی ہوگی گوشت اندر سے ٹینڈر اور جوسی ہوگا، اور لیکن ٹوٹی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے بالکل، تبھی بریانی کا اصل سواد ہے۔ اچھا، بریانی بناتے ہوئے نا ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب خوشبو پورے کچن میں پھیلی ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ نکال کے انسان کھائے، اور میں تھوڑا چکھ بھی لیتی ہوں۔ مسالے کی تہہ لگانے سے پہلے جو میرا مسالہ بالکل تیار ہوتا ہے نا، گریوی چکن کی، تو میں اسے ضرور ٹیسٹ کرتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ آپ میں سے کون کون ایسا کرتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میرا مسالہ آلموسٹ تیار تھا، دوسری طرف میرے چاول بھی بالکل ریڈی تھے تقریباً، بس ان میں تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا۔ تو میں نے چاولوں کے اندر دہی کو ایڈ کیا اور اسے تھوڑی دیر مزید پکنے کے لیے رکھ دیا، کیونکہ دہی ڈالنے سے ٹیسٹ کافی انہینس ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں۔ اگر آپ ہر چیز کا خیال رکھیں گے تو آپ کا کھانا بہت ذائقے دار بنے گا، لیکن اگر آپ ملغوبے کی طرح سب کچھ بغیر کسی وقت کے اور ترتیب کے ڈال دیں گے تو ظاہر ہے پھر کھانے میں کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا۔
اچھا، اب یہ میرے چاولوں کا پانی بالکل بوائل ہو چکا تھا، اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کچھ کھڑے مسالے ایڈ کیے ہیں، جیسے تھوڑا سا دھنیا، 2 سبز مرچیں، تھوڑا سا گرم مسالہ، بالکل ثابت گرم مسالہ، اور لیمن ایک کٹ کر کے ڈال دیا۔ اگر آپ لیمن کٹ کر کے ڈال دیں گے تو اس سے آپ کے چاول آپس میں جڑیں گے نہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، لیکن میں چونکہ ایسا کرتی ہوں تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ لیمن کی وجہ سے چاول آپس میں نہیں جڑتے۔ دا ادر ہینڈ میں نے سیلڈ بھی ریڈی کر لی تھی۔ سیلڈ میں پیاز اور ٹماٹر ہی اویلیبل تھے، تو پھر میں نے وہ کٹ کر لیے، کٹنگ کر کے اسے فریج میں رکھ دیا، اور چاول میرے بالکل ریڈی ہو چکے تھے۔ تو اب وقت تھا چاولوں کو نچوڑنے کا، یعنی اسٹین کرنے کا۔ تو پھر میں نے چاولوں کو نچوڑا، اور اب باری آ گئی تھی بریانی کی تہہ لگانے کی۔ چاولوں کو میں نے یہاں اسٹین کر لیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کھلے کھلے چاول ہیں اور کتنے پیارے ہیں، بس اللہ پاک کھانے نصیب کرے۔ اب یہاں سے بریانی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، چاولوں کی تہہ لگانا، پھر مسالہ، پھر چاول، اوپر سے رنگ اور خوشبو کے لیے اپنی پسند کی چیزیں، اور سب سے اہم مرحلہ ہے دم کا۔ اگر آپ کا دم اچھا ہوگا تو آپ کی بریانی اچھی ہوگی۔ گویا کہ آپ کی جو پچھلی 1-1.5 گھنٹے کی محنت ہے نا، وہ ساری کی ساری ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے دم پر۔ تو میں نے دم لگانا شروع کیا اور تہہ لگائی، چاولوں کی تہہ لگائی، اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس طرح ہی دم لگاتی ہوں۔ ایک ٹماٹر کٹ کر لیتی ہوں سلائس میں، پیاز کاٹ لیے، لیمن، اور جو گریوی میں سے آئل ہوتا ہے نا وہ میں نکال لیتی ہوں، وہ میں بریانی کو دم لگاتے ہوئے چاولوں کے اوپر سے ڈالتی ہوں۔ اس سے ہمارے چاول خشک خشک نہیں بنتے، بلکہ بہت اچھے بنتے ہیں، جوسی ٹائپ بنتے ہیں۔ تو بریانی کو دم لگ چکا تھا، آپ اپنی مرضی کے اکارڈنگ چیزیں ڈال لیں۔ اچھا، آپ کو بیک گراؤنڈ میں اگر کچھ آوازیں وغیرہ آ رہی ہیں تو پھر ان کو اگنور کیجیے گا، اور صرف مجھ پر فوکس کیجیے، میری آواز پر فوکس کیجیے کیونکہ میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں، تو یہاں ماشاء اللہ سے ہماری 2-3 فیملیز ہیں، تو پھر کسی نہ کسی کی آواز آتی رہتی ہے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں وائس اوور کرنے اور بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی آواز نہ ہو۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب ڈھکن کھولا، اور جیسے ہی ڈھکن اٹھایا خوشبو نے آ کر سیدھا اعلان کیا کہ ہاں جی، آج آپ کی محنت کامیاب ہو گئی ہے۔ چاول خوبصورت، مسالہ خوشبودار، اور پوری بریانی دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اتنی اچھی خوشبو کے بعد چکھنا تو بنتا تھا، تو تھوڑا ٹیسٹ کیا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی بریانی ریڈی ہوئی تھی، اور سب نے بہت تعریف کی تھی۔ اچھا، ویسے نا ہمارے پاکستانی گھروں میں کھانے کی تعریف بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ کوئی تو زبان سے کہہ دیتا ہے کہ واہ بہت مزے کی ہے، اور کوئی خاموش رہتا ہے، مگر جب اس کی طرف سے دوسری پلیٹ کی فرمائش آتی ہے کہ ایک پلیٹ اور، تو سمجھ جائیں کہ کھانا واقعی کامیاب ہو گیا ہے۔ تو بریانی نے ہمارے کلچر میں صرف ذائقہ نہیں دیا، بلکہ بہت سی یادیں بھی دی ہیں۔ مل کر اکٹھے ہو کر بیٹھنا، کھانا، خوش ماحول میں خوش گپیاں کرنا، کوئی سلاد مانگ رہا ہے، کوئی رائتہ مانگ رہا ہے، بس ایسے ہی۔ خیر، بریانی وغیرہ کھا کر، کھانا شانا کھا کر، ہمارا پروگرام تھا چچا کی طرف جانے کا، تو ہم چچا کی طرف جانے کے لیے نکلے، تھوڑی سی تیاری کی اور گھر سے نکل پڑے۔ اچھا، گھر سے باہر نکلتے ہی نا ماحول ایک دم بدل جاتا ہے، کیونکہ راستے میں دونوں طرف خوبصورت مناظر، کھلے کھیت، سبزہ، درخت، آسمان، اور واقعی وہ قدرتی سا سکون ہے جو شہر کی مصروف زندگی میں بالکل نہیں ہوتا، اور بہت دل چاہتا ہے شہر میں رہنے والے انسان کا کہ وہ ایسے ماحول میں جائے اور پیس کے چند لمحات گزارے۔ تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس چیز سے، میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا ماحول دیا جو مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے یہاں کبھی کوئی خامی، کوئی برائی بالکل نظر نہیں آئی، اور میں اس بات پر بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ میں اتنے خوبصورت اور قدرتی اور پرسکون علاقے میں رہتی ہوں۔ راستے میں سفر کرتے ہوئے نا مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت چیزیں مفت میں پیدا کی ہیں، بس ضرورت ہے تو صرف چند لمحے رک کر انہیں دیکھنے کی، نہارنے کی۔ کبھی درختوں کی قطاریں، کبھی کھلے کھیت، کبھی دور تک پھیلا ہوا آسمان، اور کبھی سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے گھر۔ یہ سب منظر سفر کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور ویسے بھی جب منزل پر اپنے لوگ انتظار کر رہے ہوں تو سفر کی خوشی دوگنی ہو جاتی ہے۔
چچا کے گھر پہنچ چکے تھے. انہوں نے ہمیں بہت پیار سے بٹھایا، کھانے پینے کا پوچھا اور خوب خاطر تواضع کی. اور مجھے وہاں اتنا مزہ آیا. میری کزنز آئی ہوئی تھیں جو میریڈ ہیں، وہ بھی اتنا مزہ آیا، اتنا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا. اگر وہ یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ تھینک یو سو مچ. مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آیا اور آپ کی ہاسپٹیلٹی کے لیے بہت بہت شکریہ. اسپیشلی عائشہ، اللہ پاک آپ کے بہت اچھے نصیب کرے، آپ کو عرشوں کے رنگ لگائے. آپ نے بہت خدمت کی. میں چونکہ کھانا گھر سے کھا کر گئی تھی، لیکن میری جو چچی ہیں نا وہ کسی کی نہیں سنتی. بہت اصرار کیا انہوں نے مجھے، تو آخر مجھے شرمندہ ہو کر کھانا کھانا ہی پڑا، تھوڑا بہت ان کا دل رکھنے کے لیے. حالانکہ پیٹ میں بالکل جگہ نہیں تھی. بہت مزیدار انہوں نے پلاؤ بنایا ہوا تھا. بس یہی لمحات ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت سادہ ہیں، اور یہ ملاقاتیں بہت خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں. اور ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا، گپ شپ ہوئی، ہنسی مذاق ہوا، چائے پانی ہوا. اور کچھ دیر کے لیے ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات کو بھول گئے اور بس اپنے آپ کو انجوائے کیا. بس پھر اسی طرح وقت گزر گیا اور شام ہونے لگی، تو اپنے گھر میں واپس آنے کا پروگرام کیا اور پھر ہم وہاں سے نکل پڑے. تو خیر آج کے ولاگ میں اتنا ہی. اللہ کرے ہمارے گھروں میں ہمیشہ ایسے ہی ہنسی خوشی کے دن آتے رہیں، دسترخوان بھی آباد رہیں اور دسترخوانوں پر بیٹھنے والے بھی آباد رہیں. اللہ سب کو صحت، تندرستی اور ایمان کی دولت سے نوازے اور سلامت رکھے. تو اس طرح گزرا آج کا یہ ہمارا پورا دن. تو آپ سب نے میرا یہ ولاگ دیکھا، آپ سب کا دل سے بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی کہانی، ایک نئے دن اور شاید کسی نئی فرمائش کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.